سے عقیدت ہے. میں فلاسفر نہیں ہوں, میں فلسفی نہیں ہوں, میں ریسرچر بھی نہیں ہوں, میں ایڈمائرر ہوں. صرف اگر کوئی کوالیفیکیشن یا بیٹھنے کی ہو سکتی ہے تو وہ ایک ہو سکتی ہے. میں قوم کو اور خاص طور پہ نئی نسل کو جو ڈس اپوائنٹڈ ہے, مایوس ہے کہ یہ ملک, آپ نے خود ہی باتیں جتنی کی ہیں, ایک عام بچہ یونیورسٹی کالج میں جانے والا سمجھے گا کہ پتہ نہیں پاکستان بننا چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا. میں بچوں سے کہوں گا کہ 1699 گوگل کریں, بادشاہ مسجد کی تصویر دیکھیں, اس کے سارے مینار نہیں ملیں گے آپ کو اس تصویر میں, بادشاہی مسجد کے. سکھوں اور انگریزوں کی لڑائی ہوئی, اور اس شک کی بنیاد پر کہ ان میناروں کے اوپر توپیں گاڑی گئی ہیں, زمین سے فائر کر کے توپیں چلائی گئیں اور مینار شہید کر دیے گئے. اچھا. سن 1700 سے عیسوی سے لے کر تقریباً 250 سال تک نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی. ہم بچوں کو کیوں نہیں بتاتے بادشاہ مسجد؟ اللہ. سکھوں نے اس کو گھوڑوں کا استبل بنا دیا, ملٹری کنٹونمنٹ بنا دیا جو دیوان خانے تھے. اس لیے ہمیں ملک چاہیے تھا, اس لیے ہمیں زیادہ مقروض ہیں ہم جناح صاحب کے. اور یہ بہت سارے بچوں کو شاید یہ معلوم ہی نہ ہو کہ 1930 میں انگریزوں نے کچھ فنڈ مقرر کیا مسلمانوں کے کہنے پر. کچھ نوٹیبلز نے کہا کہ اس کو ریکور کر لیں, تو انہوں نے ہر سال فنڈ ریکور کرنا شروع کیا. اور مسجد جو اس حالت میں آپ دیکھ رہے ہیں 1960 میں آئی تھی, پاکستان بننے کے 13 سال بعد, کہ انگریزوں کو کہا گیا کہ مسلمانوں کے جذبات جو مجروح ہیں, اس مسجد کو جو شہید کیا گیا اس کو ریکور کریں. تو مینار سب سے پہلے کیے گئے, لیکن میں کہہ رہا ہوں رینوویشن, بیوٹیفیکیشن کے سینس میں اس سینس پہ عرض کر رہا ہوں, اسٹرکچر نہیں کہہ رہا. ایک بات میں زیادہ جناح صاحب کی شان میں صرف مثالوں سے واضح کرنا چاہوں گا, اور کوئی کمپیرزن میں آج کل کے لیڈر کا اس لیے نہیں کر رہا. میں ایک چینل پہ بہت عرصہ پہلے گیا, بہت بڑا چینل تھا, بہت بڑی اینکر تھی. اس نے کہا میرے ساتھ 1-on-1 پروگرام کرے 1 گھنٹے کا, اور 45 منٹ جناح صاحب کی کریں گے آپ بات, اور 15 منٹ آج کے لیڈر سے کمپیئر کریں گے. میں نے کہا جی میری معذرت, میں آپ کے پروگرام میں یا شامل نہیں ہوں گا یا کسی اور کو بلا لیں کمپیرزن کرنے کے لیے, کیونکہ کمپیرزن ہے نہیں کوئی. یہ وہ شخص ہے جو سگار پیتا ہے بڑا مہنگا اور مرتے دم تک پیتا رہتا ہے. ایک دفعہ آخری دنوں میں زیارت میں تھے, کوے اور شاہین کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں. میں مثالوں سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آخری دنوں میں زیارت میں تھے, نڈھال رہتے تھے اور زیادہ تر نیم بے ہوش رہتے تھے, بات بھی نہیں پورا دن کر سکتے تھے کمزوری کی وجہ سے اور بیماری کی وجہ سے. تھوڑے سے فریش تھے, لان میں بیٹھے ہوتے, اے ڈی سی کو بلایا, اس کو کہتے ہیں میرا سگار کا بل لے کے آؤ. تو اے ڈی سی نے کہا کہ سر آپ گورنر جنرل ہیں, آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے, تو آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی, تو یہ بل تو ادا ہو چکے ہیں. کہتے ہیں سارے بل لے کے آؤ. سارے بل منگوائے گئے, ذاتی چیک بک سے بل کاٹا, اور انگریزی میں کہا, میں اردو میں بتاتا ہوں, انہوں نے کہا سگار پینا بری عادت ہے اور میری قوم میری بری عادتوں کا خرچہ کیوں اٹھائے. آخری دنوں میں کھانا پینا چھوڑ دیا غازی صاحب. حضرت یہاں باتھ روم وہ دیکھیں نا, کہ جب وہ پہلی کابینہ کی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ وہ چائے اور فلانا, تو انہوں نے کہا یہ گھر سے ناشتہ نہیں کر کے آتے, گھر سے نہیں پی کے آتے چائے. ایک اور میں صرف ایڈ کر دوں, گورنر جنرل وہ ہے جس نے پاکستان بنایا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, آج کا گورنر نہیں ہے. نہیں. آخری دنوں میں کھانا پینا چھوڑ دیا. فاطمہ جناح کو فکر ہوئی, ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کسی طرح کھلائیں کیونکہ ان کی زندگی کو کمزوری سے زیادہ خطرہ ہے بیماری کی نسبت, تو وزن کم ہوتا جا رہا ہے. بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ ہی نہیں ہوگا کہ 80 پاؤنڈ وزن تھا ان کا وفات پہ. جی بالکل, اتنے کمزور ہو چکے تھے. اتنے کمزور. اے ڈی سی کو یاد آیا کہ جب لاہور تشریف لے جاتے ہیں ممدوٹ ہاؤس, تو وہاں کا فلاں باورچی بلا لیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے پرماننٹ سٹاف نہیں رکھا ہوا لاہور میں. جب وہاں ٹھہرتے ہیں جناح ہاؤس میں, تو باورچی فلاں جگہ سے آتا ہے, تو وہ پسند ہے ان کو بڑا. اس نے فاطمہ جناح سے کہا کیوں نہ ہم اس باورچی کو زیارت بلا لیں, اس سے کھانا بنوائیں, شاید کھا لیں. تو پوچھنے کا پتا تھا کہ اجازت نہیں ملے گی. چپ کے اس کو ٹکٹ بھیجا گیا, ان دنوں جہاز پہ بلایا گیا کوئٹہ, پھر زیارت. فاطمہ جناح نے اس باورچی کو کہا کہ جو جناح صاحب کی پسندیدہ ڈش ہے, جو تم سب سے اچھی بناتے ہو, بناؤ. بغیر بتائے وہ بہن کھانا لے گئی اندر, ضد کر کے بہن نے کہا چکھ لیں. خوشگوار حیرت ہوئی اس کو جب وہ کھاتے چلے گئے, اور پیٹ بھر کے بڑے دنوں بعد کھا لیا. برتن اٹھائے گئے, باہر خوشی کا سما تھا کہ آج جناح صاحب نے پیٹ بھر کے کھا لیا. تھوڑی دیر بعد اے ڈی سی کو اندر بلایا اور کہا یہ کھانا کس نے بنایا تھا. ہائے ہائے. اب کسی کی ہمت نہیں تھی کہ جھوٹ بول سکتا, تو اے ڈی سی نے جناح صاحب سے کہا کہ سر یہ وہ جو ممدوٹ ہاؤس لاہور والا باورچی ہم نے وہ بلایا تھا, کیونکہ آپ کی زندگی کو اتنا خطرہ تھا. کہتے ہیں اس کو بلاؤ. بلایا, اس کو کیش انعام دیا, اس کی ریٹرن ٹکٹ کا خرچہ اپنی چیک بک سے کاٹا, اور انگریزی میں کہا اس کو واپس بھیج دو, یہ غریب قوم ہے, میرے منہ کے ذائقے کے لیے اس عیاشی کی متحمل نہیں ہو سکتی. اب کمپیئر کریں. ود ڈیو ریسپیکٹ میں تھوڑا سا ڈس ایگری یہ کروں گا کہ اگر آپ جیسے مفکر لوگ بھی مایوسی کی باتیں کریں